ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو سجدہ سہو مسافر کی نماز کے مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں اور کچھ نوافل حدیث شریف میں جو ان کی فضیلت بیان کی گئی اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ عموماً سنتوں کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں، تو چند فضائل ذکر کیے تھے تاکہ ان کی اہمیت انسان کو سمجھ آ جائے اور آدمی نوافل اور سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے۔ نماز مکمل بھی تب بھی ہوتی ہے جب یہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں پڑھی جائیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کے وعدے بھی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو نوافل کی کچھ فضیلت بھی ذکر کی تھی، نماز تہجد کی فضیلت بھی۔ آج بھی چند سنتوں اور نوافل کے فضائل ذکر کرنے کے بعد، چونکہ ہمارا یہ سیکھنے سکھانے کا ایک عمل کافی ٹائم سے جاری ہے، نماز کے مسائل سیکھنا سکھانا، بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز جس کا سمجھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے وہ ہے لقمہ دینے کے مسائل۔ اگر نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول جائے، تو امام کو کیسے غلطی پہ متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ اصلاح کر لے اور نماز مفسد ہونے سے، باطل ہونے سے بچ جائے۔ لقمہ دینے کے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ذکر کروں گا تاکہ نماز کا یہ موضوع ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ سنتوں کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث ارشاد فرمائی ہیں، چند گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر کی تھیں۔ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس پہ میں عمل کروں تو مجھے وہ نفع دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، رب نے ان میں بڑی رغبتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ سرکار ان کی بہت زیادہ خود بھی اہتمام فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنا ان 2 سنتوں کا اہتمام کرتے دیکھا ہے، کسی اور سنت کا اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ سرکار ان کی بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتے تھے۔ تو جب اس صحابی نے پوچھا ایسا عمل بتائیے جو مجھے نفع دے،
تو سرکار نے فرمایا کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں ان کو کبھی نہ چھوڑنا، رب نے ان کے اندر بڑی رغبتیں رکھی ہیں۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر کیا تھا۔ موقدہ وہ سنتیں جن کی شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو زیادہ ادا فرمایا ہے، بہت کم کسی موقع پہ چھوڑا ہو۔ غیر موقدہ سنتیں جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو اسے گناہ کوئی نہیں۔ پڑھنے والے کے لیے ایک فضیلت بھی ہے عصر کی 4 سنتوں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا فرماتا ہے۔ ہمارے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ 4 سنتیں پڑھنا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے والدین کی دعا ملے بڑے خوش ہوتے ہیں، اساتذہ کی طرف سے دعا ملے ہمیں قلبی اطمینان اور مسرت نصیب ہوتی ہے۔ اگر پیر و مرشد دعا دیں ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے، میرے استاذ گرامی نے، میرے والدین نے دعا دی ہے۔ وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جسے رب کے محبوب دعا دے رہے ہیں۔ اور سرکار دعا بھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمائے رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے یہ 4 سنتیں ادا کرے۔ تو جو سرکار کی دعا کا فیضان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے نماز عصر سے پہلے یہ 4 سنتیں ادا کرے۔ اگر یہ ادا کرتا رہے گا اللہ کریم یقیناً اس پہ رحم فرمائے گا، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام مستجاب الدعوات ہیں۔ سرکار کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، اور سرکار نے جس امتی کے لیے یہ دعائے رحم مانگی ہے، رحمت کی دعا مانگی ہے، یقیناً جو اس پہ عمل کرے گا اللہ کریم کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، موقدہ اور غیر موقدہ سنتوں میں ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ موقدہ سنتیں آپ ادا کریں گے تو پہلی رکعت ثنا سے، دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملانی ہے۔ نماز کی ہر رکعت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے، چاہے نماز سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، وتر ہے، کوئی بھی ہے، ہر رکعت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ موقدہ سنتوں میں پہلی رکعت ثنا سے، دوسری بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سے 7 سورت ملانی ہے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تشہد عبدہ و رسول تک پڑھنی ہے، اور یہاں تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور چوتھی بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ موقدہ سنتیں جو 4 پڑھی جاتی ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اب رہ گئی غیر موقدہ سنتیں، عصر سے پہلی 4 سنتیں، عشاء سے پہلی 4 سنتیں، ان کی ادائیگی کی ترتیب وہی ہے جو 4 نفل پڑھے جائیں تو جو ان کی ادائیگی کی ترتیب ہے۔ ویسے تو نفل 2 پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک سلام کے ساتھ 4 نفل پڑھ رہا ہے تو ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت ثنا سے شروع کرے گا، دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ 7 سورت ملانی ہے، اور جب تشہد کے لیے بیٹھے گا تو عبدہ و رسول پڑھنے کے بعد آگے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا، بغیر سلام پھیرے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت پھر ثنا سے پڑھنی ہے، پہلی بھی ثنا سے، تیسری بھی ثنا سے، اور اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ 7 سورت ملانی ہے، اور آخر میں پوری تشہد پڑھ کے یعنی عبدہ و رسولوں سے آگے درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔
غیر مؤکدہ سنتوں کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہے۔ 4 نفل اگر پڑھے جائیں گے ایک سلام کے ساتھ، ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ البتہ مؤکدہ سنتیں، ان میں پہلی رکعت ثنا سے تشہد عبدہ و رسول تک اور باقی ساری رکعتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ یہ مؤکدہ سنتوں میں اور غیر مؤکدہ سنتوں کی ادائیگی میں ایک فرق ہے۔ نوافل کی نماز، جتنے نوافل پڑھے جائیں، اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی بارگاہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نوافل میں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ان کی شان کو بیان فرمایا، بلکہ خود قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ رات کے وقت جن کے پہلو، جن کی کربٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے وقت جو اپنے کربٹوں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رب نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، خالق کائنات ان کو انعام کیا عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ انعام تیار کر کے رکھا ہے، جب انہیں ملے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں وہ نیک عمل کیا کرتے تھے۔ یہ نماز تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رات کے وقت اگر آدمی اٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور رب نے جو اسے عطا فرمایا، اگر مال عطا فرمایا تو اس میں سے خرچ کرے، علم عطا فرمایا تو اس میں سے خرچ کرے، صحت عطا فرمائی، اللہ رب العزت اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا لے، جو رب نے اسے عطا فرمایا ہے۔ رزق سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے کہ مال ہے تو خرچ کرے، جو رب نے نعمت عطا فرمائی ہے مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے اس نعمت کو استعمال کرتا رہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ایسے خوش نصیبوں کے لیے میں نے وہ انعام تیار کر کے رکھا ہے جنہیں کوئی شخص جان نہیں سکتا، اور جب وہ انعام ملے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تھا پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جن کو آج تک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، پروردگار عالم نے ایسے خوش نصیبوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں رب نے ان خوش نصیبوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جن کو رات کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ تو نوافل کی نماز میں سے تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کو پروردگار عالم حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا۔ اس وقت ایک منادی، ایک ندا کرنے والا کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ راتوں کے وقت جن کے پہلو بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، جو رات کے وقت اٹھ کے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی وہ اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا وہ خوش نصیب کھڑے ہو جائیں گے جن کو رب نے راتوں کو اٹھ کے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہوں گے بہت کم، بہت تھوڑے ہوں گے،
جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ کریم ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد باقی مخلوق کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ فرائض تو ذمہ داری ہے، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، آخرت میں سخت باز پرس ہے، بلکہ شدید عذاب کی وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ تو ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، وہ تو لازماً ادا کرنی ہے۔ نوافل کی نماز یہ رب سے محبت کی علامت ہے۔ جسے اپنے رب سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی اس کے علاوہ بھی اپنے مالک کی یاد سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتا رہتا ہے۔ تو جنہیں محبت الہی کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے ان کی راتیں پھر اس کی یاد میں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، وہ خواب غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہاں یہ فضیلت والی نماز، کہاں شب بیداری کی یہ لذت، اور کہاں فجر کی فرض نماز، اس کی ادائیگی میں ہمارا معمول کیا ہے۔ ہماری سستی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم سے تو فرض نماز جو فجر کی ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ مسجدیں ویران ہیں، بڑے بڑے محلے ہیں، مسجدوں میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ فرائض کی ادائیگی میں ہمارا یہ طرز عمل ہے تو اس نوافل کی ادائیگی کی طرف کون جائے گا؟ اور جو اس وقت اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے پھر انعام بھی ایسا تیار فرمایا کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کریم اپنی محبت کی یہ چاشنی نصیب فرمائے۔ رات کی عبادت کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو دن کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے عرض کیا، حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں نماز تہجد کے لیے اٹھ جاؤں، رات کو اٹھوں لیکن اٹھ نہیں سکتا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا بیٹے دن کو گناہ کم کیا کر تاکہ وہ رات کو تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے رات کو اپنی بارگاہ میں اٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی مالک توفیق عطا فرما دے تو فرمایا دن کو گناہ کم کیا کر۔ گناہوں کی جہاں دیگر نحوستیں ہیں وہاں ایک بہت بڑی نحوست یہ بھی ہے، عبادت کا ذوق و شوق چھن جاتا ہے، عبادت کی لذت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ مالک مجھے تہجد کی نماز کی توفیق بھی عطا فرما دے، ارشاد فرمایا پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ جتنا گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا جائے گا اتنا رب تجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ چند فضائل سنتوں کے، موقدہ اور غیر موقدہ سنتوں کے، اور چند نوافل کے فضائل بیان کیے۔ آئیے ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، نماز میں لقمہ دینے کا مسئلہ۔ لقمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر غلطی فرض کی ادائیگی میں ہو رہی ہے تو بتانا علماء نے لکھا ہے سارے مقتدیوں پہ فرض علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ایک بھی بتا دے گا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی لقمہ نہیں دے گا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ اور اگر غلطی واجب میں ہو گئی ہے، کوئی واجب رہ رہا ہے تو اس وقت بتانا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی اگر لقمہ دے دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو گنہگار سارے ہوں گے۔ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہوگی، بیٹھنا تھا وہ کھڑے ہو گئے ہیں، یا کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے ہیں، یا قرات کرنی تھی دوران قرات کوئی آیت چھوٹ گئی ہے اور پیچھے کوئی آدمی موجود ہے اور وہ جانتا ہے، بتانا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس انداز سے بتا دے کہ زیادہ دیر امام کو خاموش نہ ہونا پڑے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے غلطی لگ گئی، بلکہ بعض اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ذہن میں کوئی صورت نہیں آتی، اگر اتنی دیر امام خاموش رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے رکن کی ادائیگی بتا دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ اس طرح ٹھہر کے سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اگر اتنی دیر وہ خاموش ہے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ تو اتنی دیر خاموش نہیں رہنے دینا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہے، کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی، کوئی بندہ پیچھے سے کوئی صورت بتا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی وَلَضَّالِّينَ خاموش ہو گئے، اب کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی، فوراً کسی نے پڑھ دیا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا،
مقتدی کوئی بولا اور انہوں نے یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار اگر وہ ٹھہر گیا تو سجدہ سہو کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اور پڑھتے پڑھتے اگر قرات کے دوران غلطی لگ گئی، آیت پڑھی درمیان میں کچھ چھوٹ گیا، نہیں پتہ چلا، پیچھے اگر کوئی موجود ہے وہ بتا دے کہ آیت چھوٹ گئی اور آیت ہی پڑھے، بتانے کا مطلب یہ وہ آیت آگے پڑھ دے اور امام کو توجہ ہو جائے کہ یہ آیت رہے کہ وہ دوبارہ پڑھ دے، نماز درست ہو جائے گی۔ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، 4 فرض پڑھا رہے ہیں، 2 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ اولا واجب ہے۔ نماز کے واجبات میں یہ ذکر کیا تھا، پہلا قاعدہ واجب ہے، بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی امام صاحب بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب مقتدی کے لیے لقمہ دینا ضروری ہے، لیکن لقمہ کا ایک محل بھی ہے، بے محل لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ محل کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہیں، یعنی ابھی کھڑے ہی ہو رہے ہیں، بیٹھنے کے قریب ہے، کوئی آدمی لقمہ دے دے اور وہ ادھر سے ہی بیٹھ جائے اور قاعدہ اولا کرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں ادا کر لے، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، تیزی سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی لقمہ دے گا تو یہ بے محل لقمہ ہے اور اس طرح لقمہ دینے والے کی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر امام نے اس کا لقمہ سن کے پھر وہ قیام سے قاعدے کی طرف چلے گئے ہیں تو چونکہ اب جس نے لقمہ دیا تھا غلط محل غلط مقام پہ لقمہ دیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، یہ جماعت سے نکل گیا، اگرچہ جسم کے ساتھ موجود ہے لیکن حکماً نماز سے نکل گیا ہے، یہ نماز سے نکل کے غیر مقتدی ہو گیا ہے۔ اور امام اگر غیر مقتدی کا لقمہ قبول کر کے پھر قیام سے قاعدے کی طرف جائے گا، اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی نماز ٹوٹے گی سب کی ٹوٹ جائے گی۔ اب جب وہ کھڑا ہو کے قیام کے قریب ہو گیا ہے، اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں، اور اب امام کو پھر قاعدے کی طرف لوٹنے کی اجازت بھی نہیں، اس لیے کہ قاعدہ اولا واجب ہے، قیام فرض ہے، فرض کا درجہ واجب سے افضل ہے۔ اب فرض کو چھوڑ کے پھر واجب کی طرف اگر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قاعدہ اولا جو واجب تھا، ترک واجب سے سجدہ صاحب سے نماز درست ہو سکتی ہے، لیکن فرض کو چھوڑ کے جب واجب کی طرف جائے گا نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، لقمہ وہ شخص دے سکتا ہے جو نماز میں موجود ہے، یعنی اقتدا کر رہا ہے امام کی، وہ لقمہ دے سکتا ہے، یہ نہیں کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے نماز میں شامل نہیں ہے، ادھر امام سے کوئی غلطی اور وہ پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے، غیر مقتدی ہے، اور امام اس کا لقمہ سن کے اگر اس کا لقمہ سننے کے بعد قبول کر لے، چونکہ وہ غیر مقتدی ہے، امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی فاسد ہوئی تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو لقمہ دینے کے لیے ایک شرط تو یہ ضروری ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو، اقتدا کر رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ضروری ہے لقمہ صحیح محل میں دے، اور تیسری شرط یہ ضروری ہے اسے لقمہ دینے کا پتہ بھی دینا کیسے ہے، کیا کہنا ہے۔ اگر نماز میں امام بھول جائے تو کیا کہنا ہے؟ نماز میں امام بھول جائے تو مرد کے لیے ضروری ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سرکار کہیں تشریف لے گئے، بعد میں نماز پڑھانے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرا رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے، صحابہ اکرام نے جب دیکھا سرکار تشریف لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ مار کے اس طرح کی آواز پیدا کی۔ جب سرکار سب سے پچھلی صف میں تھے انہوں نے یہ آواز پیدا کی، آواز پیدا ہوئی، سرکار اگلی صف میں تشریف لائے، انہوں نے کیا، چلتے چلتے سرکار پہلی صف میں تشریف لے آئے، پوری مسجد سے، اس کو تصفیق کہا جاتا ہے عربی میں، پوری مسجد سے یہ تصفیق کی آواز۔ اگر ہتھیلی کو ہتھیلی پہ مارا جائے تو تالی ہے، اسلام میں تالی بجانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم اکثر موقع پہ تالیاں پیٹ پیٹ کے اپنے جذبات مسرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اسلام نے کافروں کی اور منافقوں کی صفات میں 9ویں سپارے کے اندر اس کو بیان کیا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز یہ تھی وہ خانہ کعبہ کے قریب سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اس کو وہ نماز کہتے تھے۔ جب مسلمان نماز پڑھتے وہ شور و غل پیدا کرتے، کبھی سیٹیاں بجا کے کبھی تالیاں بجا کے، تو یہ کافروں کی ایک صفت ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں اتنی کثرت سے ہے، نوجوان لڑکے سیٹیوں پہ سیٹیاں مارے جا رہے ہیں، تالیوں پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ اسلام اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ اگر عورتیں جماعت میں شامل ہیں تو ان کو حکم ہے وہ تصفیق کریں،
دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں کی پشت پہ مار کے آواز پیدا کریں۔ عورتیں اونچی آواز سے نہیں بول سکتی، ان کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے عورت کو اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جس طرح اس کی جان ذات کا پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، اس کی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے۔ ہمارے لیے یہاں ایک سبق بھی ہے، ہمارے یہاں اکثر عورتیں اتنی اونچی آواز سے نوح خوانی بیان کرتی ہیں یا اتنی اونچی آواز سے نعت پڑھتی ہیں کہ باہر گلی میں آواز جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات مائک لگا کے پڑھا جاتا ہے۔ حرام ہے یہ عمل، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ نعت پڑھنا عبادت ہے، اگر عورتیں کسی محفل میں، محلے میں، کسی دینی محفل میں پڑھتی ہیں، گھر میں پڑھتی ہیں، کسی مدرسے میں پڑھتی ہیں، ان کے لیے حکم ہے اتنی آواز ہو جو صرف اس چار دیواری کے اندر رہے، جو بیٹھی ہیں صرف ان تک آواز جائے، باہر آواز نہ جائے۔ تو یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں۔ عورت کو شرعی طور پہ یہ حکم ہے، اگر جماعت میں شامل ہے اور لقمہ دینا پڑ جائے تو وہ تصفیق کرے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں کی پشت پہ مارے۔ سرکار نے مردوں کو لقمہ دینے کا طریقہ بتایا، ارشاد فرمایا تمہارے لیے تصفیق جائز نہیں، اگر تم لقمہ دینا چاہو تو سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ جب کہو گے، امام متوجہ ہو جائے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے بیٹھنا تھا کھڑا ہو رہا ہوں، بیٹھ جائے گا، یا میں نے کھڑا ہونا تھا بیٹھ رہا ہوں۔ جو عمل کر رہا ہے اس کو تنبیہ ہو جائے گی، آگاہی ہو جائے گی، وہ اپنی نماز کو درست کر لے گا۔ تو لقمہ دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے وہ لوگ کھڑے جو مسائل جانتے بھی ہوں۔ ہمارے یہاں جس کو کچھ بھی پتہ نہیں وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے، دین کا علم سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو بوقت ضرورت اس کا خلیفہ بن سکے۔ خلیفہ بننے کا کیا مطلب؟ اگر نماز میں امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام کو نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ کیا کرے؟ حکم ہے وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے چلا جائے۔ اور شریعت کتنی سطر پوشی کا اہتمام کرتی ہے، ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے شاید اس کی تقصیر بہہ گئی ہے، شاید منہ سے خون آ گیا ہے اور یہ باہر جا کے تازہ وضو کسی بھی عارضے سے ٹوٹ گیا، لیکن وہ ہاتھ رکھ کے پیچھے جائے گا، لوگ سمجھیں گے شاید نقصیر آ گئی ہے، منہ سے خون نکل آیا ہے، یہ جا کے تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صف کے درمیان سے نکل کے پیچھے چلا جائے اور وضو کر کے جہاں صف میں جگہ ملے اپنی نماز پڑھ لے۔ پیچھے جو کھڑا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص کھڑا ہو جو خلافت کے فرائض بھی انجام دے سکے۔ اگر امام کو کسی ضرورت کے تحت پیچھے جانا پڑ گیا، وہ آگے چل کے بقیہ نماز پوری کرا لے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، نہ سیکھتے ہیں کبھی، نہ سیکھنے کا جذبہ ہے، کوئی اور سورت پڑھنی نہیں آتی۔ یہ ہماری سستی ہے، سیکھنا چاہیے، دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے نماز جیسا اہم فرض صحیح ادا ہو سکے۔ بوقت ضرورت اگر امام کو پیچھے جانا پڑ گیا، وہ آگے جا کے نماز پڑھا سکے۔ لقمہ دینے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کو پتہ ہو کہاں لقمہ دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، وہ لقمہ بھی دے سکے۔ یہ مسائل وہ جانتا ہو، چونکہ یہ سارے مسئلے صحیح نماز کی ادائیگی کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا، ویسے ہی پڑھے جا رہا ہے، ایسی غلطی ہو جائے، اگر وہ لقمہ نہیں دے گا تو اس کی نماز بھی اور باقی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل لقمہ دینے کے متعلق میں نے ذکر کیا، اور یہ سرکار کا فرمان بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علامہ ابن حمام فقہ حنفی میں بہت بڑے حنفی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سرکار نے ایک نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی آیت چھوٹ گئی۔ سرکار بھولتے نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں بھولتا نہیں، میں بلا دیے جاتا ہوں، تاکہ تعلیم امت کے لیے محبوب کی ذات نمونہ بن جائے۔ یہ شان رسالت میں کوئی کمی اس سے واقع نہیں ہوتی۔ اگر سرکار کسی نماز میں کبھی نہ بھولتے، آج امتی بھول جاتا تو وہ اصلاح کیسے کرتا؟ اس کے سامنے نمونہ کون سا ہوتا؟ سرکار کا بھول جانا یہ شان رسالت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یہ تعلیم امت کے لیے۔ اور موطا امام محمد کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس لیے بھولتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے بھی سنت بن جائے، لوگوں کی اصلاح کا کوئی طریقہ ان کو پتہ چل جائے۔ تو سرکار کسی آیت کو چھوڑ گئے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم میں ابی بن کعب موجود نہیں ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کے سب سے بڑے قاری تھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابی بن کعب موجود ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت مجھ سے چھوٹ گئی تھی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو،
آپ نے چھوڑ دی ہے تو شاید منسوخ ہو گئی ہو، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا منسوخ نہیں ہوئی، اگر منسوخ ہوتی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ اگر امام سے اس طرح کوئی آیت چھوٹ جائے تو اس کو لقمہ دیا کرو، بتا دیا کرو، تاکہ وہ اصلاح کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ تو یہ لقمہ دینے کے چند مسائل جو ضروری تھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔